بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مارکیٹ کمیٹیوں کو تحلیل کیا تھا، کیونکہ بہت سارے دوستوں کے فون آ رہے تھے، ان کو صحیح حقائق کا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ ہم اپنا موقف جو ہے نا آپ کو بتا سکیں۔ اس سے پہلے یہ میں اس کو شارٹ ٹائم کے لیے 3 پورشن میں بات کروں گا۔ پہلے تو میں مارکیٹ کمیٹی سابقہ کے حوالے سے، جس کا میں خود ذمہ دار تھا، اس کے متعلق بتاؤں گا کہ ہم نے اس میں کیا بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا انڈیا میں جو ہمارا کیس تھا اس کے متعلق بات ہوگی۔ پھر جو ہماری 1 2 3 سجیشن ہوگی اس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے 12 جون کو میں نے چارج لیا ہے۔ چارج لینے کے بعد کورونا چل رہا تھا، 2-3 مہینے جو ہے کورونا کی زد میں چلے گئے، تو اصل ہمیں ورکنگ کرنے کا جو ٹائم ملا وہ 4 سے 5 مہینے کا، اور اس میں میں نے بحیثیت چیئرمین اور جو میرا مارکیٹ کمیٹی کا سٹاف تھا، جس میں سیکٹری صبحان اور جو باقی عملہ تھا، ان کی کاوش سے یہ میں نے 7 مہینے کی جو ہماری کاوش تھی، میں نے حکومت پنجاب کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو 92,71,750 روپے میں نے اپنا ریونیو زیادہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ دیا ہے۔ ایک تو یہ مارکیٹ کمیٹی کی 7 ماہ کی جو کارکردگی کی یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ میں آپ کو تمام دوستوں کو بھی دے بھی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے جو حد الوسع میرے پاس ممکنہ اور ناممکنہ جو وسائل تھے، نامساعد وسائل کے باوجود میں نے بحیثیت مارکیٹ کمیٹی چیئرمین ڈلیور کرنے کی پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے غائبانہ طور پر میری مدد بھی کی ہے اور میرے دوستوں کی بھی مدد کی ہے۔ اس میں میرے ہاؤس کے ممبران، چیئرمین، وائس چیئرمین اور ممبران کی بھی بہت زیادہ معاونت اور ان کی تعاون میرے ساتھ شامل ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ ایک آپ کے سامنے یہ حال ہے، اس کو رینوویٹ کیا ہے۔ پہلے بھی آپ دوست ادھر آتے ہوں گے، اور سعادت آباد جنوبی پنجاب کی وہ پسماندہ تحصیل ہے، جو فنڈ لاہور سے آتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملتان سے پیچھے پیچھے رہ جاتا ہے، اور ادھر آ کے ہمارے پاس بالکل جو ہے نا ہینڈ ٹو ماؤتھ والی بات ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ سارا کچھ اپنے دوستوں سے ڈونیشن کی شکل میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں پیغام اپنے ارباب اختیار کو، اپنے ذمہ داران کو، اپنے منسٹر ایگریکلچر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو، اور میں اپنے قائد عمران خان صاحب کو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ میں نے یہ حال 20 لاکھ روپے لگا کے جو ہے نا اپنے اون پہ یہ میں نے بنوا کے دیا ہے۔ اور ایک تو یہ ہماری کارکردگی تھی، مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے صادق آباد میں ایسا کوئی ملٹی پرپز ہال نہیں تھا کہ جو ذمہ دار، کاشتکار، سول سوسائٹی، انجمن تاجران اور جو بھی نوٹیبل اور معزز لوگ تھے وہ بیٹھ کے 50-60 بندے بیٹھ کے کہیں عزت کے ساتھ اپنی میٹنگ کر سکے۔ یہ اگر اللہ پاک نے مجھے ذمہ داری دی تھی تو میں نے اپنی اس بزنس کمیونٹی، کاشتکاران اور جو ذمہ داران تھے ان کے لیے یہ میں نے سعادت آباد کی طرف سے اپنے جو میرے لیڈر صاحبان تھے، چودھری سجاد احمد وڑیچ، ڈاکٹر طارق سلیم باجوہ، چودھری آصف رشید صاحب، اور جو میرے پی ٹی آئی کے تحصیل کے ذمہ داران تھے اور جو سٹی کے ذمہ داران ہیں، ان کی پوری محبت اور کاوش کی وجہ سے یہ کسی پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ حال نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ ہماری طرف سے سعادت آباد کو ایک گفٹ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم عدالت نے ہمیں وہ تحلیل کر دیا تھا، ہمارا اس کیس عدالت میں پروسیڈ ہے، تو اس کا جو بھی فیصلہ آئے، ہم رہیں یا نہ رہیں، مگر میں اپنے شہر کے لیے جو میرے دوستوں نے کاوش کی ہے یہ ہم اس کو ایک گفٹ دے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے
اور میرے دوستوں کی کاوش سے ایک میں نے اپلیکیشن ایپ کی ہے ریٹ لسٹ صادق آباد کے حوالے سے، ایم سی صادق آباد کے حوالے سے. وہ میرے شہر کا برین تھے، اسامہ ظاہر صاحب ہیں، اور اس کے بعد سید علیم شاہ صاحب ہیں جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں. انہوں نے صادق آباد کے سپوت ہونے کے ناطے صادق آباد کو 5 لاکھ روپے کی ایک ڈونیشن کے طور پہ ایک گفٹ عطا کیا ہے مارکیٹ کمیٹی کو. ورچوئل سافٹ ان کا سافٹ ویئر ادارہ ہے، انہوں نے گفٹ کیا ہے یہ ایپ، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایپ ان کے معیار کے مطابق فرائیڈے کو ان کی میں لانچنگ کر رہا ہوں، اور ان کو میرا شہر بھی سپورٹ کرے گا، اور ان کو ان کی جو خدمات ہیں شہر صادق آباد کے لیے ورچوئل سپورٹ والوں کی، ان کو بھی ہم اچھے انداز سے کریں گے. انہوں نے صادق آباد کے بچے اور سپورٹ ہونے کے ناطے یہ صادق آباد کو انہوں نے ڈونیٹ کی ہے. وہ اتنی اچھی ایپ ہے کہ جو بندہ بھی صادق آباد کا جو بھی گروسری آئٹم ہے، ڈیزل، پیٹرول، یہ مٹھائی، دہی، دودھ، یہ فروٹ، سبزی، اور اس کے بعد جو بھی ہماری جو ڈیلی کے گھر کی نیڈ ہے، بندہ بازار میں جائے گا اور اس کے بعد ادھر ہی بیٹھ کے وہ ہمارا جو ریٹ لسٹ اس پہ اپڈیٹ ہوگی. اپڈیٹ ہونے کے بعد بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً جو ہے نا وہ اسی پہ وہ ریٹ لکھا ہوگا. ریٹ لکھنے کے بعد وہ کلک کرے گا، ہمارے ادھر کمپیوٹر میں آ جائے گا، اور ہمارا عملہ جا کے فوراً جو ہے نا اس کو دیکھے گا، اس کی لوکیشن اور اس کا پورا پروسیجر جو بھی اس نے اگر وہ زیادہ لیا ہوگا تو وہ جو بھی قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ صادق آباد کے بچے برین ہیں اور ان کو پروموٹ کریں، اور کیونکہ پروموٹ کرنے کے لیے اویئرنیس چاہیے. ہر بندے کو کوئی بھی لانچ کمپین کرنے کے لیے اویئرنیس چاہیے ہوتی، کیونکہ یہ صادق آباد کا ایک سرمایہ ہے. تو آپ ان کو بھی جو نا میری پریس سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی مکمل طور پہ سپورٹ کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، اور وہ ہمارے صادق آباد کے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے. ایک تو یہ میری یہ کاوش ہے. ابھی میں آپ کو فگر بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے 7 ماہ میں کتنی وہ سیونگ کی ہے، اور اس کے بعد کتنے ہم نے لائبلٹی جو ہم 10% ہم حکومت پنجاب کو جتنا ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں 10% حکومت پنجاب کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں سیلف کلیکشن کا یہ ادارہ ہے، اور ان کی تنخواہیں اور جو لوگ ادھر سرو کر رہے ہیں وہ، اور جو ادھر سے سرو کر کے چلے گئے ہیں ان کی پینشن بھی اس ادارے کے ذمہ ہے، وہ بھی ہم پے کرتے ہیں. تو اس کے بعد بھی یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے وہ آ جاتا فگر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو جو ہمارے پاس سیونگ ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ تو تھی مارکیٹ کمیٹی کی نامزد حالات میں جو ہمارا ایک سسٹم تھا، تو ہم نے اپنی کاوش کی اپنے دوستوں کے ساتھ میں. اور اس کے بعد مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جس انداز سے بیک جنبش قلم رات کو 10 بجے ہماری مارکیٹ کمیٹیوں کو تحلیل کرنے کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، اور اس کے بعد اور جو اس میں ایلیگیشن لگائے گئے تھے مس کنڈکٹ کے، کرپشن کے، اور جو بھی واٹ ایور اس میں تھا، وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت اور ہماری عزت نفس کے خلاف تھا. میرا تعلق صادق آباد سے ہے. میرے والد صاحب حاجی محمد تقی ممبر ضلع کونسل ناظم علاقے میں صادق آباد ان کو جانتا ہے کہ ان کی شخصیت کیسی ہے. میں ان کا بیٹا ہوں. مجھے عہدے مارکیٹ کمیٹی جو ہے یہ ایک اعزاز ضرور ہے اللہ پاک کی طرف سے، مگر عزت نفس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے عزت ہے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے. اگر مجھے اس گورنمنٹ نے، خان صاحب کی گورنمنٹ نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے، جو میری لوکل جو میرے لیڈر صاحبان ہیں، جو سجاد صاحب ہیں، تعلق صاحب ہیں، اصل رشید صاحب ہیں، جو ان کو ڈیل کرتے ہیں، پی ٹی اے کی سٹی کی تنظیم ہے یا دوسری تحصیل کی تنظیم، انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا تو میں نے ڈیلیور کر کے بھی دکھایا ہے. میرے پہ کوئی اللہ کی رحمت ہے کہ داغ ندامت نہیں ہے، اور میں پوری ایمانداری سے میں نے اپنے کام کو سر انجام کیا، اور یہ اس کی منہ بولتا جو ہے نا یہ ثبوت ہے. 1 اور یہ ہوتا جس انداز سے نوٹیفکیشن کر کے ایلیگیشن لگائے گئے ہیں لوگوں کو نہیں پتا تھا. اس کے بعد جب میں نے یہ دیکھا ہے تو مجھے ذاتی طور پہ بہت تکلیف ہوئی ہے. اگر کوئی چیئرمینوں نے کریکشن کی تھی، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار تھا، اس کو شکار نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا، اس کے خلاف پراپر انکوائری ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد انکوائری کے بعد جو بھی گورنمنٹ کے رول ریگولیشن ہے وہ اس کے تحت ان کو کرے.
وہ پنجاب میں 131 ٹوٹل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ کمیٹی ہیں، 116 جو ہے نا فنکشنل ہیں، 15 جو ہیں وہ پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہیں ایم این اے ایم پی او کی وجہ سے یا کسی جگہ سے وہ فعال نہیں بنی نہیں ہیں. تو 116 میں سے 12 مارکیٹ کمیٹیاں ایسی ہیں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی، کئی شہروں میں جو جہاں ایکسیس زیادہ تھی تو 2 بن گئی تھی، ان کے پاس آفس نہیں ہے، اس کے پاس سیکٹری نہیں ہے، ان کے پاس سٹاف نہیں ہے. وہ جو پہلی مارکیٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کے پاس سارا سٹاف ہے، چیئرمین صرف نام کا بن کے وہ چیئرمین بنا ہوا ہے. اب وہ 12 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی سگنیچر فائنینشیل چیک پاس نہیں کیا، آفس بیرر نہیں ہے، وہ بھی کریکشن کی لسٹ میں آ گئے ہیں. اگر پورے پنجاب کے چیئرمینوں نے اچھا ڈلیور کیا ہے وہ بھی کریکشن کی لسٹ میں آ گئے ہیں. اور جنہوں نے یہ میری ارباب اختیار سے یہ میری آواز اگر ان تک پہنچ جائے تو آپ کائنڈلی اس کو کنسیڈر کریں. آپ کو جس نے بھی مسپلیٹ کیا ہے، یہ مارکیٹ کمیٹی چیئرمین عامر تقی، اس کا اختیار کیا ہے؟ ایک اس کے پاس گاڑی ہے اور ایک اس کے پاس دفتر ہے اور ایک اس کے پاس سگنیچر اتھارٹی یا لک آفٹر کرنا ہے. اور جو مہنگائی کی جو بات کرتے ہیں، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے صوبہ پنجاب کے منسٹر ہیں اسلم اقبال صاحب، انہوں نے اگلے دن وہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو وہ ڈیل کرتے ہیں اور ان کے نیچے ڈی سی صاحب آ جاتے ہیں، ان کے نیچے اے سی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے نیچے تحصیلدار ہیں، نائب تحصیلدار ہیں جن کو مجسٹریسی پاور ہیں جو پرائس کنٹرول کمیٹی کو ڈیل کرتے ہیں. یہ تمام ذمہ داری مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ان لوگوں کی ہے اور اپنی نیگلیجنسی اور اپنی جو ان کی جو تھی کمزوریاں انہوں نے پنجاب کے چیئرمینوں پہ ڈال دی کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو نا یہ ڈلیور نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایک ریڈی والے کو بھی جا کے چیک کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، اپنے علاقے کے معزز لوگ ہیں، چیئرمینی تو اللہ پاک کا اعزاز ہے، ہمیں عزت چاہیے، چیئرمینی تو بہت دور کی بات ہے. خان صاحب کے لیے بھی ہم نے ڈلیور کیا ہے. خان صاحب کی باتیں جو ہمیں تھی اپیل کرتی تھی، انہوں نے جس طرح اس مافیا کا مقابلہ کیا ہے اور یہ آج میں بول رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ خان صاحب کا ویژن ہے، میرے عمران خان صاحب کا ویژن ہے، یہ مجھے میرا حوصلہ میرے خان نے مجھے دیا ہے اور یہ خان کی دی ہوئی زبان ہے جو میں بول رہا ہوں. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ میں ہمیشہ حق کی بات کرتا تھا، مگر خان خود کہتا تھا کہ جو بندہ اپنے حق کے لیے نہیں روک سکتا اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے. اور خان صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کو مکمل طور پہ حکومت پنجاب کی بیوروکریسی نے غلط بریف کیا ہے اور آپ نے اس بریفنگ پہ پورے پنجاب کے جو نوٹیبل اور معزز لوگ تھے آپ نے ان کی مارکیٹ کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا. خان صاحب جی آپ نے ہمیں مارکیٹ کمیٹیاں دی تھی، آپ کی امانت ہے ہمارے پاس، جب دل کرے گا آپ ہم سے لے لیں، ہم والنٹیئر آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ آپ کی امانت ہی ہم آپ کو واپس کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں. مگر جس انداز سے چارج لگا کے کرپشن کے ہمیں آپ نے فارغ کیا ہے تو ہمارا دل بھی رو رہا تھا، ہماری جو کارکردگی تھی وہ بھی متاثر ہوئی تھی، ہمارے اس کے بچوں پہ بھی اثر پڑے تھے کہ ہمارے بچے کالجوں اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ بچے آپ کے بابا کرپٹ ہیں. میں نے اپنی جیب سے صرف کیا ہے، لاکھوں روپے لگائے ہیں. آپ کا ویژن تھا تبدیلی کا، ہم نے پورے چیئرمینوں نے کوشش کی ہے کہ تبدیلی کے ویژن کو آگے لے کے جائیں. مگر آپ کو جو بریفنگ دی گئی ہے، آپ ڈی سی صاحبان جو ہیں، میں رحیم یار خان کے ڈی سی کی مثال دیتا ہوں کہ سارا دن وہ ویڈیو لنک پہ بات کرتا ہے، ہمیں 2-3 دفعہ اس نے میٹنگ میں بلایا، برانڈے میں کھڑا کر کے ایک آدھا گھنٹہ جو ہے نا ہمیں وہ ذلیل کرتا ہے. اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ ہونے کے بعد 10 منٹ کی بریفنگ ہوتی ہے، چلو جی گھر چلے جائیں. اور بھائی دفتر سے باہر نکلو، جا کے باہر دیکھو مہنگائی کس حالت میں جا رہی ہے. اگر کنٹرول تو نے کرنا ہے تو یہ تیری ذمہ داری ہے. اے سی آفس میں بیٹھ کے اے سی چلا کے آپ نے یہ جو ہے نا مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ہر مہینے بعد الیکٹریسٹی جو ہے نا بڑھ جاتی ہے، جس سے زمیندار اور کاشتکار ڈائریکٹ متاثر ہوتا ہے. ہر مہینے پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ جاتی ہے جس سے زمیندار اور کاشتکار جو ہے نا وہ ڈائریکٹ متاثر ہوتا ہے.
डॉलर जो है 160-70 रुपए के करीब वो पहुंचा हुआ है। उसके इन्फ्लुएंस से 15 लाख रुपए की 3 साल पहले गाड़ी थी, वो 30 लाख पे चले गई है। ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन नहीं है जिन्होंने ये जो है ना हमने जो है ना ये महंगाई को रोक सके। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे तमाम दोस्त पंजाब के जो हैं वो अपने मौजूद और नोटेबल लोग हैं। हर बंदे का अपना एक वोट बैंक है। आप आपके विजन के पीछे आए थे, आपने हमें हौसला दिया है। आप हमें बुलाए, वज़ीर पंजाब हमें बुलाए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमें बुलाए, तो करना है। हम गली मोहल्लों के जो है ना वर्कर लोग हैं, हमें पता है कि महंगाई किस तरह से जो है ना ऊपर जा रही है, इसका सोल्यूशन क्या है। आपने तो जब पामरा का एक्ट बनाया है उस वक्त भी ऑन बोर्ड चेयरमैनों को नहीं लिया, और उसके बाद वो आपने पामरा एक्ट जो है ना वो नाफिज कर दिया। बहुत सारी कमियां कोताहियां उसमें भी। आने वाले वक्तों में हमने भी इलेक्शन लड़ने हैं, हम अवाम को जवाब दें, मगर ये बात नहीं है कि हम जो है ना हर जो गलत काम है कि उसकी तईद करें। अगर आपके ब्यूरोक्रेसी ने, अगर मिनिस्टर साहब ने, मैं हर्ट हुआ हूं। अगले दिन मैं लाहौर में था जब मेरी हियरिंग चल रही थी, असलम इकबाल साहब की तरफ से न्यूज़पेपर में ये लगा हुआ था कि पंजाब के चेयरमैनों को ये मार्केट कमेटी का अमले को इजाजत नहीं है मॉडल बाजार में जाने की। हम इतने बुरे हो गए हैं। हम एक इलाके के मौजूद तरीन आदमी हैं, हम नोटेबल लोग हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ डिलीवर करने को है, हमने डिलीवर करके दिखाया है। आप हमारी इज्जत ये कर रहे हैं कि हम जो है ना वो मॉडल बाजारों में आपने बैनर लगा दिए हैं, न्यूज़पेपर में अखबारें छपी हैं कि ये अमला नहीं जा सकता। आपने तो हम पे मोहर लगा दिया कि ये करप्ट हैं। खान साहब, ये जो करप्शन के चार्ज थे, ना हम एमपी का इलेक्शन लड़ सकते हैं, न हम नाजुक का इलेक्शन लड़ सकते थे, ना हम मेयर का इलेक्शन लड़ सकते थे। हम काम भी करते हैं, हमें बैंकों ने लिमिटेड नहीं देनी थी, मगर हम अगर अदालत में गए हैं तो हम अपनी इज्जत के लिए गए हैं, ना कि इमरान खान के खिलाफ गए हैं, ना कि हुकूमत पंजाब के खिलाफ गए हैं। हमने अपनी इज्जत बहाल करनी थी। अल्लाह पाक ने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें रिलीफ दिया है। आपको मेरी ये गुजारिश है कि आप हमें लाहौर बुलाएं और उसके बाद हमसे नेगोशिएट करें। हम आपको बताते हैं, तमाम पंजाब के चेयरमैन इकट्ठे हो जाते हैं और उसका सोल्यूशन बनाएं। ये तमाम लोग आपके हेल्पिंग हैंड हैं, इंक्लूड मी। हमें बागी का दर्जा दिया गया है कि इन्होंने बगावत कर दी है। हम कोई बगावत नहीं कर रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो जुबान खान साहब आपने हमें दी थी, मैं वो जुबान में बात कर रहा हूं, अपने हक के लिए बात कर रहा हूं। मैं अपने एलिगेशन जो आपने हम पे लगाए हैं, हम इसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। और रिजॉल्व करने के बाद जैसे आपका हुक्म होगा, आपने मार्केट कमेटियां तहलील करनी है, मैं इसको ऑन करूंगा और पंजाब के तमाम चेयरमैन इसको ऑन करेंगे। आपने अदारे डिजॉल्व करनी है, आप करते हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपके तमाम जो एसओपी है, जो भी आप कानून बनाएंगे, हम आपकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मगर खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप तक ये मेरी बात पहुंचे, पंजाब के तमाम चेयरमैनों को टाइम दें और टाइम देने के बाद वज़ीर पंजाब दे, आप दें, हमारी बातें सुने। हम आपके साथी हैं, आपके विजन को आगे लेके जा रहे हैं, मगर हमें इतना रुस्वा ना करें कि हम माशरे में अपना मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहें। तो यही मैंने चंद गुजारिशें करनी थी। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को कंसीडर जरूर करेंगे। आप सबसे पहले मेरी यही हम्बल गुजारिश है कि जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया है हमें डिजॉल्व करने का, आप नोटिफिकेशन वापस ले लें और नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद आप हमसे बात करें और इंशाअल्लाह ताला जैसे आप कहेंगे अदारे डिजॉल्व कर दें। आपने हमसे इस्तीफे लेने हैं, हम वॉलंटियर तौर पर इस्तीफे दे देंगे, बट हम आपके साथ हैं, आप हमारे कायद हैं। आपने हमें जुबान दी है, आपने हमें हिम्मत दी है, हम आपके विजन को साथ लेके चलेंगे, आपकी पॉलिसी को साथ लेके चलेंगे, मगर इज्जत के साथ। खान साहब, सबसे पहले अमर तकी के लिए इज्जत है और उसके बाद होता है। ये मेरा पैगाम था कि इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज पहुंचेगी और आप हमें जो ना जरूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू। चलिए अमर तकी साहब, पिछले दिनों में जब आपने ये रेट वहाँ पे फाइल की थी अदालत में, तो वहाँ से एक खबर लाहौर से शाया हुई थी कि 30 से जायद जो चेयरमैन है उन्होंने जबरदस्ती उनसे इस्तीफे ले लिए गए हैं और एक बयान लगा था कि तमाम चेयरमैन जो है वो वजीर आजम को अपनी सफाई देंगे और आपके बारे में भी कहा गया कि आपको ये रेट वापस लेने के लिए थ्रेट्स हैं और आपने भी कोई खाली स्टाम्प वहाँ पे दिया है। इसके बारे में भी जरा बताइएगा। ये बात ऐसे है कि हमें बनाया भी इस गवर्नमेंट ने, हमारे दोस्तों ने बनाया है। पूरे पंजाब में MNA MP जो PTI के जो अहदेदार उनकी वजह से बने हैं, ये उनकी अमानत है।
جب جس انداز سے ہمیں انہوں نے باہر نکالا ہے وہ ہماری عزت نفس کے خلاف تھا، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے الیکشن لڑنے ہیں، آگے بھی لڑنے ہیں. اس نوٹیفکیشن کے بعد تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، جواب نہیں دے سکتے تھے. ہم کٹھے ہوئے ہیں ادھر لاہور میں چیئرمین صاحب، مگر وہ جو کچھ دوست تھے انہوں نے رپورٹنگ جو ہے نا غلط کی ہے. کسی چیئرمین نے ریزائن کرنے کی بات نہیں کی. اس میں بھی خان صاحب کو یہ ایڈوائس دی گئی تھی کہ خان صاحب آپ ہمارا موقف سنیں، ہماری باتیں سنیں. اگر کوئی چیئرمین ڈیفالٹر ہیں جنہوں نے کرپشن کیا، قانون کے مطابق ان کو انکوائری کے بعد سزا دے. ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں. وہ 10% ہے، 20% ہے، وہ 50% ہے، 70% ہے. جو کرپٹ ہے ان کو سزا دیں اور ان کے خلاف انکوائری کریں، اور جو نیٹ اینڈ کلین جنہوں نے کام کیا ہے ان کو جو ہے نا ابسٹین کریں. اگر ان سے بھی آپ نے عہدہ واپس لینا ہے تو وہ لے لیں، ہمیں عہدے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ایلیگیشن جو ہے نا ہمیں تکلیف دے رہے تھے. یہ بہت سارے پرابلم تھے، تو جو ہم جو ہے نا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، بینکوں کی لمٹڈ تھی، ہم وہ بات کرپشن کی زد میں تھے. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ذہنی طور پہ ہم جو ہے نا مفلوج ہو گئے تھے، ڈپریس ہو گئے تھے. جہاں میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، جہاں ایک گولی لیتا تھا سکون کی، تو جب سے یہ کیس چلا تو مجھے 2 لینی پڑ گئی ہیں. ایسے بہت سارے چیئرمین ہیں کہ جنہیں ہمیں تکلیف پہنچی ہے. تو اس لیے ہم نے وہ کیا تھا. خان صاحب کے خلاف نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ ہے، کوئی ریزائن والی بات نہیں. وہ مس رپورٹنگ ہوئی ہے. اچھا جو سر یہ بتا دیں کہ کس ادارے کی جانب سے جو ہے مارکیٹ کمیٹی کو تحریک کیا گیا. نمبر 2 جو ایپ جو بنائی گئی ہے وہ کب تک فنکشنل ہو جائے گی؟ پہلے تو یہ ہے کہ جی اپنا یہ پہلے ہمیں ایگریکلچر منسٹری ڈیل کرتی تھی، اس کے میں منسٹر ہیں جامعہ صاحب. اب انہوں نے عمران خان صاحب نے اس میں بہت سارے سابقہ ادوار میں عمران خان صاحب نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے. کیونکہ جب 2-3 مہینے 2-3 سال جو ہے نا یہ صرف رفاق میں گزر جاتے ہیں. میں ادھر آیا ہوں 6 مہینے میں، میرے بہت سارے پرابلم تھے، وہ پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں. فائنینشیل کا بہت بڑا پرابلم تھا ہمارا. تو اس کے بعد پامرا ایک ادارہ انہوں نے جنریٹ کیا، وہ بنا پامرا کا ادارہ. ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. اب ہمیں پامرا کہتے ہیں پنجاب ریگولیٹری مارکیٹنگ اتھارٹی، انہوں نے ہمیں ڈیزائن کیا. اور جو ایپ ہے وہ ہم 26 تاریخ کو جمعے والے دن آپ دوستوں کو بلائیں گے، اور وہ جو بچے ہیں ہمارے ورچوئل سافٹ والے ان کو بلائیں گے، وہ آپ کو بریفنگ دیں گے، آپ کو پورا آگے وہ آپ کے متعلق بتائیں گے. تو جمعے والے دن ہمارا پروگرام ہے، تو آپ لوگ کو پھر میں زحمت اور دعوت دوں گا کہ آپ کی چیز لے کے آئیں تو ان کو جناب پیچھے پرائز کنٹرول کرنا. جیسے آپ نے کہا دیا کہ بھائی ایشو کا کام ہے، ہمارا کام ہے، آپ پہ کیا ایلیگیشن ہے، کیا آپ یہ دیکھیں جی پرائز کنٹرول ٹوٹلی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا کام ہے. تو جب ان کے اختیار میں ہے تو ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. ہم صرف مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین صرف فروٹ اور ویجیٹیبل کے ریٹ نکالتے ہیں. ریٹ نکال کے تو ہم بھیج دیتے ہیں، تو وہ پھر ہم لسٹ طے کر کے بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا کام ہے اور پرائز کنٹرول کمیٹی کا کام ہے. جتنا انہوں نے ہمیں کام دیا ہمیں وہی کرنا ہے نا جی. تو یہ ان کی اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے انہوں نے سارے پنجاب کے مارکیٹ کمیٹیوں کو جو نا کرپٹ کہہ کے نا ان کو بجٹ جنگل جو نا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر. نومبر میں سر یہ منتھلی انکم کمپیریٹو رپورٹ جو ہے مارکیٹ کمیٹی ساتھ جو آپ نے پرووائڈ کیا سر، اسی وجہ سے سر آپ سے سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ نومبر میں سر یہ -19% سر وہ ڈفرینس ان پرسنٹیج آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انکم ہوئی ہے لیکن یہ اتنی زیادہ نہیں بڑھی، لیکن اس کے اگلے ماہ جو ہے نا 416%، یعنی کہ بہت زیادہ ہوئی. یہ کیا وجہ، مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پیمرا ایکٹ آ رہا تھا تو اس میں کافی سارے فیسیں وغیرہ جو ہے انکریز کی تھی پیمرا ایکٹ میں. تو پھر جو پنجاب کی ایسوسیشنیں تھی سبز منڈی کی تھی اور جو غلہ منڈی کی پنجاب کی، انہوں نے جاری کر دیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا لائسنس وغیرہ اس فیس کے حساب سے نہیں کٹوانے، ہم ان سے بات کریں گے پھر کٹوانے ہیں. وہ 1 مہینہ ان کی ہڑتال میں اور ان کے نوٹسوں میں لگ گئے تھے. جب ان کے ساتھ ہم نے ان کو ایمیکیبلی بٹھا کے سمجھایا ہے، انجمن آڑتیوں زبان کو اور اس کے بعد جو ہے نا سبز منڈی والوں کو، تو پھر وہ پچھلے مہینے والی فیس جو ہے نا رک گئی تھی، وہ مائنس میں آئی ہے. ہمارے پاس 19% کے حساب سے مائنس آئی ہے.
और उसके बाद जब अगला महीना आया तो वो 416% इंक्रीज हुई। उसकी वजह ये थी कि हमारे 1.5 साल से यूनाइटेड शुगर मिल में जो है ना वो पैसे 1.25 साल से रुके हुए थे मार्केट फीस के, वो किसी वजह से रुके हुए थे। जब से मैंने चार्ज संभाला है फिर मैंने उसको परसू किया तो उनसे हमने जो ना वो तकरीबन 91,19,098 रुपए हमने उनसे वसूल किए हैं 2.25 साल वाले। वो पैसे आने के बाद ये जो है ना ये 416% जो है ना इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद ये 91,19,098 रुपए जो हमारे पैसे हैं, ये हमारा एक केस चल रहा है मार्केट कमेटियों का और शुगर मिल एसोसिएशन के साथ। हम उनसे 1 रुपया फी क्विंटल के हिसाब से फीस लेते हैं, तो वो उन्होंने हमारे खिलाफ केस कर दिया था और उन्होंने कहा कि ये पैसे ज्यादा हैं, हम 50% के हिसाब से 50 पैसे के हिसाब से आप मार्केट जो है ना अदालत में फिर वो इंटरम रिलीफ देने के लिए तो उनका 50% जो 50 पैसे है ना वो आप इनको दे दें। वो 91 लाख रुपया बनते थे, वो आप इनको दे दें। जब वो अदालत फैसला करेगी तो उसके बाद जो अदालत फैसला करेगी वो आ जाएंगे। अब अदालत ने वो फैसला रिवर्ट करके हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को लाहौर में भेज दिया है। इसको बैठ के और आप जो है ना ये जो क्या है शुगर मिल एसोसिएशन इनके साथ बैठ के और मार्केट कमेटी के साथ बैठ के इसको रिजॉल्व कर ले। उम्मीद है कि वो भी, क्योंकि साहब का प्रैक्टिस यही है 1 रुपया क्विंटल के हिसाब से, तो इंशाल्लाह वो पैसे भी 91 लाख रुपया मेरी मार्केट में आ जाएगा। ये विद इन वीक या विद इन 2 वीक इंशाल्लाह इसका नसीब हो जाएगा। इसलिए ये थैंक यू सर।